بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ نبیوں کے علم کے وارث علماء اور مثل انبیاء بنی اسرائیل علماء یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا یہ مولوی ہیں یا اولیاء کرام ہیں؟ اور یہ 72 جو دوزخی فرقے ہیں، اور کوئی فرقہ ایسا نہیں جس میں بڑے بڑے علماء نہ ہوں۔ ان سب دوزخی فرقوں میں، اور یہ دوزخی 72 فرقے جو ہیں یہ صرف پاکستان کے نہیں، دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ پورے عالم اسلام آل ورلڈ یہ فرقے ہوں گے۔ جس طرح غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز فرماتے ہیں اپنے وقت میں کہ اس وقت بھی حلولیہ فرقہ اور کتنے ایسے فرقے تھے جن کو سرکار نے فرمایا یہ دوزخی، انہی 72 فرقوں میں سے یہ دوزخی فرقے ہیں۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب میں بھی کتنے فرقوں کا ذکر ہے، تو وہ بھی دوزخی فرقے۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں تو یہ 10-12 فرقے ہیں جو نظر آ رہے ہیں جو مولویوں نے بنائے ہیں، جیسے مرزئی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی اور بریلوی وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ مولوی فرقے بناتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ، ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، لیکن یہ باز نہیں آتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا، ابن ماجہ یہ 3991 92 93 کتنی حدیثیں ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اب ان 72 دوزخی فرقوں کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور بھائی کوئی بتا دیں کون سا فرقہ؟ اب مرزئی جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے ہی فرقے ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں، اور نبیوں کے علم کے وارث بھی بنتے ہیں، اور مثل انبیاء بنی اسرائیل بھی یہی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے علم کے وارث اور بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں ان کی مثل اور پھر دوزخی؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قرآن و حدیث کا ہی انکار کرتے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں۔ تو یہ دوزخی فرقے نبیوں کے علم کے وارث نہیں ہو سکتے، یہ اولیاء کرام ہیں۔ جس طرح دیکھیں شروع سے دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے جو ولی ہوئے ہیں وہ تھے نبیوں کے علم کے وارث، وہ تھے مثل انبیاء بنی اسرائیل۔ جیسے صحابہ کرام سے ہی دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو بکر، اے صدیق، تو مثل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور علی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ مثل ہارون علیہ السلام ہیں۔ جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، آپ میرے اسی طرح بھائی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو فرمایا کہ یہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور یہ جو بزرگ صحابہ تھے ان کو فرمایا۔ اور یہ جو کہتے ہیں جی اصحاب کاف، اصحاب صفا جو ہیں، اصحاب صفا بالکل مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی وہ سب کچھ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، آپ کے لنگر پر وہ کھانا کھاتے تھے، پلتے بڑھتے تھے، سب کچھ آپ ہی سے کرتے تھے۔ تو ان کو دیکھیں، آپ نے کسی بھی اصحاب صفا میں سے کسی صحابی کو کسی بنی اسرائیل کے نبی سے مثال نہیں دی۔ اگر کسی کے علم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یا یہ 80 صحابہ تھے، ان میں سے کسی کو بنی اسرائیل کے کسی نبی سے آپ نے اگر مثال دی ہے تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی قبول کریں گے۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق جو یہ ان کی سیاستہ میں مناقبات لکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، تو ان بزرگ صحابہ کے علاوہ آپ نے کسی کو کسی نبی سے مثال نہیں دی۔ تو اس طرح یہ جن کو ولایت نصیب تھی
اللہ کے قرب میں پہنچ چکے تھے، جن کو الہام ہوتے تھے۔ اور یہ کتنے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضور کے جو صحابہ ہیں، پہلے بھی ایک ایسا وہ ہمارا بیان گزر چکا ہے کہ یہ حضور کے 4 صحابہ جو تھے ان کو تو الہام نہیں ہوتے تھے، یہ بابے جو ہیں ان کو الہام ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی میں نے خوب وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا تھا، لیکن آج پھر وہی سوال کہ یہ حضور کے صحابہ جو ہیں ان کو تو الہام نہیں ہوتے تھے، یہ ولیوں کو ہوتے ہیں۔ تو یہ بھائی ضد ہے ان لوگوں کی، حسد اور بغض ہے اولیاء کرام سے، باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو ساریہ جو ہے وہ نہامت جو ہے، نہاوند ایک علاقہ ہے جو مدینہ پاک سے سینکڑوں میل دور ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، وہاں جنگ لڑ رہا ہے کافروں سے۔ اب اتنی دور آدمی کی نظر جاتی ہے؟ یہ تو بھائی راستے میں کتنے مکان ہیں، درخت ہیں، دروازے ہیں، پہاڑ ہیں، تو نظر تو کوئی وہ جنگ جو تھی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تو نہیں ہو رہی تھی کہ سرکار دیکھ رہے تھے؟ تو آپ کو یہ الہام ہوا؟ نہ ہی اس وقت بھائی یہ ویڈیو کال ہوتی تھی کہ آپ نے اس پر دیکھ لیا کہ ان کو ایک لشکر جو ہے کافروں کا وہ گھیر رہا ہے، تو آپ نے اس میں ساریہ کو آواز دی۔ تو آپ کو یہ الہام ہوا کہ بھئی کافروں کا جو لشکر ہے وہ ساریہ کو گھیر رہا ہے، تو آپ نے آواز دی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اور ساریہ نے بھی سن لیا، جو جرنیل تھا اس نے ایک اپنا دستہ جو تھا لشکر میں سے اس طرف اس کو کہا کہ اس طرف منہ کر لو، پیچھے سے کفار آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرو۔ تو وہ نہیں تو ان کو شکست ہو جانی تھی اور قتل و غارت بھی بہت ہونی تھی، تو وہ فتح بھی ہو گئی اور قتل و غارت سے بھی بچ گئے۔ اور یہ آپ کو الہام نہیں تو اور اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ الہام نہیں ہے، لیکن یہ علم جو ہے، علم دینا اللہ نے علم دیا، اس کو ہی الہام کہتے ہیں۔ تو اس طرح باقی جو دیکھیں اشرا مبشرین جو ہیں، اب وہی تو سرکار پر آئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی آئی کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر جاؤ، بیت اللہ شریف کی طرف پھر جاؤ، تمہارا قبلہ عبادت کا بیت اللہ شریف ہے۔ تو سرکار پھر گئے، اور جو پیچھے 10 صحابہ پھرے اور باقی 150-200 نہیں پھرے، تو یہ 10 صحابہ جو تھے ان کو الہام ہی تو ہوا تھا کہ بیت اللہ کی شریف کی طرف پھر جاؤ، اور یہ 10 پھر گئے، ورنہ باقی صحابہ کیوں نہیں پھرے؟ کیونکہ ان کے مراتب ایسے بلند نہیں تھے، تو ان کو الہام ہوا۔ الہام کا لفظ نہیں لکھا ہوا حدیثوں میں، لیکن اس علم کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کو بھی علم ہوا تھا۔ تو اس طرح بھائی یہ جو معتبر صحابہ ہیں ان میں سے دیکھو چند کو آپ نے مثل انبیاء بنی اسرائیل فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ مثل ابراہیم علیہ السلام، عمر رضی اللہ عنہ کے مثل موسیٰ علیہ السلام، اور علی علیہ السلام کو کہ مثل ہارون علیہ السلام فرمایا۔ تو اس طرح یہ جو اصحاب صفا کا کہتے ہیں، تو ان میں سے کسی صحابی کو اگر سرکار نے کسی بنی اسرائیل کے نبی سے مثال دی ہے تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس طرح بھائی یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ یہ جو نبیوں کے علم کے وارث ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ دوزخی فرقے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، نبیوں کے علم کے وارث بھی ہوں اور مثل انبیاء بنی اسرائیل بھی ہوں اور پھر دوزخی بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، تو پھر بھی چلو بھئی ہم ان کی بات مان لیں، یہ کتاب بالکل صحیح ہے، من گھڑت نہیں ہے۔ تو اس طرح آگے دیکھ لیں کہ جس طرح صحابہ صفا کو تعلیم سرکار دے رہے تھے، مولوی بھی اپنے مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں، اور یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ سارے فرقے آپ بتا دیں کون سا فرقہ ہے جو قرآن کی تعلیم نہیں دیتا، جن کا مدرسہ نہیں ہے، یہاں قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، اب اس میں بھی دیکھیں کیا حکمت ہے
کہ اپنے اپنے فرقے کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے۔ قرآن پاک تو صاف کہہ رہا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فرقے نہ بناؤ، اور ان کے جو مدرسے ہیں وہاں قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ فرقے بناتے ہیں۔ دیوبندی کے مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علم دیوبندی بن جاتے ہیں، اور بریلویوں کے مدرسے میں پڑھنے والے بریلوی بن جاتے ہیں، مرزائیوں کے پاس، مرزائیوں کے مولوی کے پاس پڑھنے والے مرزائی بن جاتے ہیں، حالانکہ مرزائی کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھاتے ہیں، یہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ان کا قرآن پڑھنا پڑھانا یہ فرقے بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب یہ فرقے بنائیں گے تو پھر ان کو سرکار نے فرمایا کہ 72 فرقے بنیں گے ساری دنیا میں قیامت تک، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں بنیں گے، تو وہ سارے ہی دوزخی ہوں گے۔ سرکار نے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر کہیں گے جی آپ کہتے ہیں آپ کو مولویوں پہ غصہ آتا ہے۔ بھائی مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ میرا کیا نقصان کیا انہوں نے؟ دوزخی ہو رہے ہیں تو خود ہو رہے ہیں فرقے بنا بنا کر، میرا کیا نقصان کر رہے ہیں جو مجھے غصہ آئے؟ مجھے تو ترس آتا ہے کہ یہ اتنی اچھی صورتیں، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے، یہ سب دوزخی ہوں گے، تو افسوس تو آتا ہے اور ترس آتا ہے ان پر، غصہ نہیں آتا۔ بھائی ہمیں کیوں غصہ آئے گا؟ کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، تو ہمیں ہماری عقل تو نہیں جاتی، ہمیں تو بالکل ترس آتا ہے ان کے اوپر، غصہ نہیں آتا بالکل۔ کیوں؟ ہمارا کیا نقصان کرتے ہیں؟ جو کوئی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، نقصان کرتے ہیں تو اپنا، بھلا کرتے ہیں تو اپنا۔ اگر یہ فرقے چھوڑ دیں، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کر لیں، جنتی ہو جائیں، تو پھر بھی تو ان کا فائدہ ہے، ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں تو صرف اتنا احساس ہے نا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، حضور کے امتی ہیں، یہ دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں، باز آ جائیں۔ ہمیں ان پر ترس آتا ہے، غصہ نہیں آتا۔ غصہ تو جب ہو کہ اگر ہمارا کوئی نقصان کریں۔ پھر دوسرا دیکھیں یہی قرآن، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دلو بے ہی کثیرہ یہدی بے ہی کثیرہ، کہ اسی کو پڑھ کر کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے مولوی لوگ جو فرقوں کے مولوی ہیں، یہ فرقوں کے مولوی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور فرقہ بنا لیتے ہیں، علیحدہ فرقہ، اور سب فرقے ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ رسول، فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے فرقوں کو لکھا ہے کہ یہ اسلام پر ہی نہیں ہے، یہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، کسی کو گستاخ رسول، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، سب کے فتاوے موجود ہیں۔ تو یہ بھائی اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو گمراہی سے بچو، کیسے بچو؟ فرقوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ منع کر رہا ہے کہ کوئی فرقے نہ بناؤ۔ کسی اللہ کے ولی نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، نہیں تو آپ دیکھیں داتا صاحب کس فرقے کے تھے؟ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، کیا تھے؟ وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جنیدیہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ ایک اللہ کے ولی سے بیعت ہوئے ختلی علیہ رحمت سے، تو ان سے خلافت ہوئی، علی سے داتا بن گئے، علی حجویری، پھر وہ داتا علی حجویری ہو گئے خلافت ہونے سے، کیونکہ کامل ولی سے فیض و برکت انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اس طرح یہ جو پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جس طرح یہ مولوی، یہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں، کیسے دوزخی بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ فرقے بناتے ہیں، اپنے مطلب کا، اپنے مقصد کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھ لیں جس فرقے کے مدرسے سے پڑھ کر طالب علم نکلتے ہیں تو وہ اسی فرقے کا کہلاتے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، سب فرقے جتنے بھی ہیں۔ باقی ہمارا مخاطب جو ہے یہ کوئی مولوی نہیں ہے بھائی، ہم تو حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن کے حوالے بیان کرتے ہیں۔ تو کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارا بیان سنتے ہیں، ان کے سوال آتے جاتے ہیں، امریکہ سے آسٹریلیا تک کے لوگ، اور بے شمار لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہماری بات سنتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کے مطابق عرض کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ ہمارا کوئی نقصان کرتا ہے، نہ ہمارا کوئی فائدہ کرتا ہے۔ عز و منتشا و تذل و منتشا، ہمارا تو جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کی تعلیم پر عمل کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اپنے لوگوں کا ذہن کلیئر رکھتے ہیں تاکہ اس طرح کے کئی جو
فضول سوال کرتے ہیں، فضول بحث کرتے ہیں، ان سے اپنے لوگوں کا ذہن صاف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خام خواہ کسی فرقے میں نہ پڑیں اور دوزخی نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم تو اپنے لوگوں کا فکر کرتے ہیں، حضور کی امت کا فکر کرتے ہیں۔ ان کے یہ جتنے سوال ہیں، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ مولوی اسماعیل کی جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، یہ اس کے سارے سوال ہیں۔ یہ دیوبندی سارے اسی کو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہی سوال پھر دہراتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے جواب میں میں نے صحیح تقویۃ الایمان کتاب لے کر سب کو دی ہوئی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنا ایڈریس بتائے، ہم فری میں بھیج دیتے ہیں، ہم کوئی پیسے نہیں اس کے بھی کھڑے کرتے، کوئی اس کی رقم نہیں وصول کرتے۔ تبلیغ کے لیے لکھی ہے، تبلیغ کے لیے پیش کر دیتے ہیں سب کو۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ مسئلہ تو تھا کہ یہ 72 دوست کی فرقے، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جس کو یہ صحیح نہیں لگی تو وہ بتا دے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، 72 فرقے جو ہیں یہ دوست کی نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے وہ بیان فرما دیں۔ تو ہم کسی سے بھی کوئی ہماری یہ فضول بحث جو ہے اور فضول سوال جو ہیں، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے کہ ایسی فضول بحث میں پڑھیں۔ تو اس طرح نبیوں کے علم کے وارث اور مثل انبیاء بنی اسرائیل یہ صرف اولیاء کرام ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صاف فرمایا ہے نا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اکو الف تیرے درکار علم و بس کریں ہو یار، تو وہ کس علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علم و بس کریں ہو یار؟ کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نورن العلم حجاب الاکبر، کہ علم بڑا حجاب ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہی دوست کی فرقوں والا علم، کیونکہ ان کے اوپر اور حجاب آ جاتے ہیں، شیطانی باتوں کو قبول کرتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، دوزخی ہو جاتے ہیں۔ اس علم سے بلے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے تو بس کر، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ سے دور کرنے کا علم ہے، کیونکہ ان فرقوں میں کبھی کسی کو اللہ کی معرفت یا ولایت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس راستے کو ہی اختیار نہیں کرتے، کسی کامل ولی سے بیعت ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس علم کا جو کہہ رہے ہیں کہ اکو الف تیرے درکار، وہ علم ہے جس کو سرکار فرما رہے ہیں العلم نورن، کہ علم نور ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ جو اولیاء کرام سے نصیب ہوتا ہے، اور اسے لوگ اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں، جس کی مولانا روم صاحب بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ وہ جو حجاب والا علم ہے، جو بہت بڑا حجاب ہے، العلم حجاب الاکبر، وہ تو علم ان کے پاس بہت تھا، ہزاروں مولوی ان کے شاگرد تھے، فارغ و تحصیل ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ علم ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ جو العلم نورن، جو اللہ کی معرفت کا علم ہے، وہ کہاں سے ملا؟ جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، تو اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ علم ہے، اور یہ کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی مولوی نہیں تھا، مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ اور مولانا روم صاحب جو ہیں، آج کل کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں نا، فرقوں کے مولوی، ان سے بہت زیادہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں پڑھ کر ہی آج مولوی بنتے ہیں۔ تو وہ تو اسی طرف کہہ رہے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جیسا پیر کامل تلاش کرو، ان سے بیعت کرو، ان کی غلامی اختیار کرو، اور یہ دوست کی فرقوں سے نجات حاصل کر لو، جان چھڑا لو، جنتی ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح بھائی سارے اولیاء کرام اور مولانا روم صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، وہ سب اسی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ نبیوں کے علم کے وارث اور مثل انبیاء بنی اسرائیل یہ اولیاء کرام ہیں، یہ دوست کی مولوی نہیں، دوست کی فرقوں کے مولوی بالکل نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول، اولیاء کرام سب کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔